السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ کی زندگی سے متعلق ایک اور روایت آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت کو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے پہلے بہت دفعہ دجال والی روایت کی مناسبت سے سنا ہوا ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی دجال سے ملاقات ہوئی اور ساتھ ان کے 30 اور لوگ تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ملک الموت سے یہ فرماتا ہے کہ میرا فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اس کا امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ تو اب یہ جو پیراگراف ہے اس روایت کا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کے بھی امتحانات آتے ہیں اور بہت کڑے امتحانات آتے ہیں۔ تو ولایت میں داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرب الہی سے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہمارے پاس غم نہیں آئے گا۔ نہیں، قرب الہی سے امتحانات کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ امتحانات میں استقامت کے اوپر مدد ضرور مل جاتی ہے۔ اچھا، ملک الموت جو ہے وہ 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں اور ہر گلدستے میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے اور بیٹر محسوس کرے۔ وہ جنت کی حوروں کو بھی دیکھتا ہے، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھتا ہے، عمدہ لباس کو بھی دیکھتا ہے، غرض جنت کی بہت ساری نعمتوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کی حوریں یعنی بیویاں خوشی میں رونے لگتی ہیں۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر اس کی روح بدن میں ایسے بس مچلنے لگتی ہے کہ میں نکل نہیں جاؤں، اور قفس عنصری سے نکلنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، جیسے کہ پنجرے میں پرندہ باہر نکلنے کے لیے پھڑکتا ہے۔ اور ملک الموت اسے کہتے ہیں کہ اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی معاملے کی کچھ یوں منظر کشی کی ہے جو سورہ الواقعہ میں آتا ہے کہ اصحاب یمین تو عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ اور ملک الموت ایسے نرمی سے بات کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ روح اللہ کے یہاں مقرب ہے، چنانچہ وہ اس روح کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرشتے سے خوش ہو۔ اس کی روح بدن سے اس طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ النحل میں موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ پر سورہ الواقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اگر وہ مرنے والے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہے۔ جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں پیش رہتا تھا، اس کی نافرمانی میں سست رو تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھ کو بھی نجات دی۔ اور یہی بات پھر جسم روح سے کہتا ہے، اور اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے تھے، اور جن دروازوں سے اس کا رزق
اترتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جو وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لائے ہوا کفن اسے پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دو طرفہ قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جنازے کی دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ تو اب اس کو ذرا سمجھ لیں کہ روح جو ہے جسم سے نکلی، آسمانوں تک ہوتے ہوئے واپس آئی، کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ کہ برزخ میں اپنے سوالوں سے گزر جائے، تو اب یہ جب واپس آتی ہے روح تو اپنے جسم کو دیکھتی ہے، اس کے ساتھ وہ فرشتے جو اسے لے کے جاتے ہیں وہ ایک دفعہ پھر اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو معاملہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے وہ وہی معاملہ روح کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں نہلانے والا جسم کو پلٹ رہا ہے تو وہ روح کو پلٹ رہے ہیں، یہاں پہ جسم کو کپڑا پہنایا جا رہا ہے تو وہ روح کو کپڑا پہنا رہے ہیں، اور یہاں جسم کو خوشبو لگ رہی ہے تو وہ جنتی خوشبوئیں روح کو لگا رہے ہیں۔ حالانکہ جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ آلریڈی معطر ہوتی ہے، اس میں آلریڈی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اور عزت افزائی کرے اس روح کی، اور پھر یہ ملائکہ دست بستہ قطار بنا کر اس جگہ سے جہاں اسے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اس جگہ سے قبرستان تک قطار باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی جنازے کی دعا بھی کرتے ہیں اور استغفار کے ساتھ اس کا استقبال بھی۔ اور یہ سارے مناظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور اپنے لشکر سے کہتا ہے تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا کہ یہ گمراہ نہیں ہوا، یہ کیسے کامیاب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا اور یہ بچ گیا۔ بہرحال اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ساری کیفیت جو ہے وہ شیطان ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ملائکہ کے عالم میں دیکھ رہا ہوتا ہے، روح کے عالم میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اپنا ہاتھ مل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے رب سے کہ اولاد آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو یہ اولاد آدم مجھ سے کیسے بچ گیا۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو اللہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدہ ریز ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں کی روح کو فی صدر مخضود و طلح مندود میں پہنچا دو۔ جب اس کی باڈی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی نماز دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کے سر کی طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب پر اور گناہوں سے صبر قبر کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عذاب الہی خوفناک دیو ہیکل شکل میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جب دائیں جانب سے رائٹ سائڈ سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ ہٹ جا، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے عذاب آتا ہے تو روزہ اسی طرح سے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کو روک دیتے ہیں، ادھر سے بھی اسے راستہ نہیں ملتا، غرض وہ جس جانب سے آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، کیونکہ اس ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ وہ عذاب عاجز و بے بس ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے ان عبادتوں سے کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کچھ ضعف ہو تو میں اس جانب سے مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اسے رفع کر دیا۔ اب میں میزان و ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دوں گا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ صبر جو ہے جو ہم کرتے ہیں، گناہ نہ کرنے پہ صبر، کہ گناہ نہیں کرنا، دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اور اسی طرح غموں کے آنے پہ صبر کرتے ہیں، تو وہ صبر بھی نیکی کی صورت میں متشکل ہو کے وہ بھی قبر میں آئے گا کہ اگر کہیں سے کوئی اعمال صالحہ کمزور ہو جائیں تو میں اس طرف سے آ کے دیوار بن جاؤں، اگر میری ضرورت نہ پڑی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، میں قیامت کے دن ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ جاؤں گا اور وہاں اس کی نیکیاں بڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے عبادتیں پہلے گھیر لیتی ہیں کہ عذاب جب آنا شروع ہوتا ہے، اس لیے جو کافر ہوتا ہے وہ عذاب کی دہشت میں ہوتا ہے
اس سے پہلے کہ اس سے سوال پوچھے جائیں. اور جب مومن ہوتا ہے یثبت اللہ، اللہ اس کو ثابت قدمی دیتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے کہ اس کے اعمال اسے گھیر لیتے ہیں، عذاب کو ڈھکیل دیتے ہیں. اور جب وہ راحت محسوس کرتا ہے تو اس وقت پھر فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. اور وہ فرشتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے. ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں. بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک کا ان کا فاصلہ کئی دن میں چل کر پورا ہو، اتنی دیو ہیکل جسامت والے فرشتے ہوتے ہیں. مہربانی اور نرمی نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے. ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. یہ اس ہیبت سے آتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی وہاں مومن کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. اور اس کے یہ دوست، اس کے نیک اعمال بشکل دوست اس کے آس پاس آ جاتے ہیں. کیونکہ اب جب وہ ہیبت میں ہوتا ہے، جب لوگ جنازہ پڑھ کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں، تو اب یہ قدموں کی جو چاپ سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب میں اتنے عرصے کے بعد اب اکیلا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اس وقت یہ اعمال صالحہ اسے گھیر لیتے ہیں. اس سے قبل کہ اس کی طرف عذاب بڑھے اور اسے ہیبت میں ڈالے، اور وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے عذاب کو پیچھے دھکیل دیا، اور اب اس کے بعد یہ ہیبت ناک جب ملائکہ آتے ہیں تو اب بھی وہ ایک ایسی سچویشن میں، ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اطمینان بخشتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں کے لیے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے. اس کیفیت میں یہ ہوتا ہے. تو منکر نکیر آتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے، منکر اور نکیر ان دونوں کے ہاتھ میں، کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو وہ ہتھوڑا نہیں اٹھا سکتے. تو عالم برزخ کے معاملات ہیں یہ. وہ آ کر اس مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا. مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی کا کیا نام ہے. تو وہ اب وہ سارے سوالات کا اللہ کے حکم سے جواب دینا شروع کرتا ہے. یا تو جب زندہ تھا تو اپنے نبی کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا، یا ان کے بارے میں کیا یار. تو مختلف احادیث میں مختلف طریقے سے وہ سوال موجود ہے. تو اب وہ سارے سوالات کو جو جواب دیتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ ہیں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے صحیح کہا. اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے قبر اوپر سے اور چاروں جانب سے دائیں بائیں سرہانے اور پاؤں سے بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے. اب یاد رکھیں کہ یہ سارے معاملے برزخ میں ہو رہے ہیں، اس ظاہری گڑھے میں نہیں ہو رہے ہیں. تو جس طرح یہاں پر ایک قبر کسی کیا ہے جسم کے لیے، تو روح کے لیے بھی قبر کسی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے اندر پھر کشادگی ہوتی ہے یا پھر اس کے اندر عذاب ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے وہ جنت دیکھتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی. اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. تو وہ دیکھتا ہے تو ایک اور دروازہ اسے نظر آتا ہے جس سے وہ جہنم کا نظارہ کرتا ہے، جہنم کے عذاب کی مختلف شکلوں کو دیکھتا ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پائی. اس وقت مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی. اور اس کے بعد قبر میں کئی دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں. بعض روایات میں 77 کا لفظ بھی آیا ہے. کئی دروازے سمجھ لیں کہ جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی مناظر میں رہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.